مہنگائی سے پریشان لوگ کس طرح قربانی کریں؟ دیکھیں پہلے میں نے بتایا تھا کہ اگر قربانی واجب ہے تو مہنگائی کی وجہ سے اس کے اوپر اثر نہیں پڑے گا، جی بلکہ آپ کو یہ جو سونا ہے یا جو اس پہ ارینجمنٹ کرنا چاہیے، ارینج کرنے کے بعد پھر آپ قربانی کریں، جی ٹھیک ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے مہنگائی بہت شدید ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ایسے بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں جو آپ کو سستی قربانی پرووائڈ کر رہے ہیں، اچھا، صحیح ہے۔ تو جیسے ہمارا کون سا ادارہ ہے وہ؟ جیسے ہمارا اپنا الحمدللہ ادارہ دارالعلماء کا ہے، اور اسی طرح کراچی میں یاسین القرآن ٹرسٹ بھی ہے۔ لوگ آپ تک کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں مجھ تک الحمدللہ میرا اپنا دارالعلماء کے نام سے فیس بک پیج بھی ہے، ہماری ویب سائٹ بھی ہے، تو اس کے ذریعے یہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سستی سے سستی قربانی لوگوں کو فراہم کریں۔ بالکل، تو اب اس وجہ سستی ہم الحمدللہ فراہم کر رہے ہیں، تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ تو مہنگائی سے پریشان جو لوگ ہیں ان کو اس قسم کی جو این جی اوز یا ایسے رفاہی ادارے جو سستی قربانی فراہم کر رہے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اپنی قربانی انہیں دیں تاکہ وہ آپ کی سستے داموں قربانی کرا دیں۔ لیکن اس میں دیکھیں جہاں مختلف اچھے ادارے ہیں، میں نے بتایا کہ اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی اسی طرح بہت سے اچھے ادارے بھی ہیں جو اس قسم کا مستقل پراپر کام کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جعل سازی کرتے ہیں، جی جی، یعنی آپ سے پیسہ بھی لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اینڈ پہ نہیں کرتے۔ اندر سے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو ظاہر قربانی ایک فرض ہے، جب آپ اپنا بالکل، فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ ادارہ واقعی درست کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ آپ کس ادارے کے تحت وقف قربانی کرتے ہیں؟ میں الحمدللہ کسی ادارے کے تحت وقت قربانی نہیں کرتا، میرا اپنا ادارہ ہے دارالعلماء کے نام سے۔ اچھا، دارالعلماء یہ میرا اپنا ادارہ ہے، اس کا فاؤنڈر میں ہی ہوں، میں نے اس کو یعنی تشکیل دیا ہے۔ الحمدللہ میرا ہی پورا پراپر انتظام ہوتا ہے، میں اپنے ادارے کے تحت وقت قربانی یہ سسٹم چل رہا ہے وقف قربانی کا؟ سسٹم چل رہا ہے۔ کتنے سالوں سے آپ اس فیلڈ میں ہے، وقف قربانی کے فیلڈ میں؟ الحمدللہ 7واں سال ہے اس سال میں، گزشتہ 6 سال ہو چکے ہیں، گزشتہ 6 سالوں سے ہم یہ وقف قربانی کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور ابھی ہمارا 7واں سال ہے کہ وقف قربانی، سستی وقف قربانی ہم لوگ۔ اس میں کتنے جانور اب تک آپ کے پاس آ چکا ہے وقف قربانی پہ؟ وقف قربانی میں جو ابھی یعنی جو آج کی ہمارے پاس بکنگ ہے تقریباً 20 جانور الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اچھا، 20 جانور کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور 21واں جانور یہ ہمارا ابھی اس کے اندر بکنگ چل رہی ہے، اور ہاں انشاءاللہ امید ہے۔ اور یہ جانور کس علاقے میں قربانی ہو رہی ہے؟ یہ مختلف علاقے ہیں ہمارے، کئی علاقے ہیں، تقریباً 8-10 علاقے ہیں، جس میں سے چترال، پھر چترال میں ہماری 4-5 جگہیں، اپر چترال میں 3-4 جگہیں اپر چترال میں ہیں، پھر لوئر چترال ہے، یہاں بھی ہمارے 2 مدرسے ہیں جس میں وقت قربانی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو وادی کیلاش ہے اس میں بھی ہمارا سسٹم یہ چل رہا ہے، پھر سوات ہے جو متاثرین سیلاب ان کے لیے، اسی طرح بھی کوہستان ہے، شانگلہ ہے، اور پھر ہمارے تھر پارکر کا علاقہ ہے، اور مانسیرا میں اس سال ہمارا پہلا سال ہے، اور انشاءاللہ العزیز ابھی 2 جانور تو ہم نے مانسیرا میں کر لی، لیکن 2 جانور اور ہیں، یعنی یہ تقریباً 8-10 علاقے ہمارے بن جاتے ہیں جہاں ہم وقت قربانی یہ ارینج کر رہے ہیں۔ آپ کا ہدف کیا ہے؟ کتنے جانور کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ اس سال میرا 50 جانور بطور وقت قربانی کے ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کروا دے، کہ ہمارے باقی تو ہمارا کام کوشش کرنا ہے، بالکل دینا تو رب کا ارادہ کام ہے، کر سکتے ہیں، لیکن کوشش جاری ہے۔ الحمدللہ ابھی الحمدللہ 20 جانور ہوں گے، باقی 30 ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ جیسے ہمارے ساتھی ہیں وہ کر لیں گے، کچھ خیال رکھیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، لوگ آ جائیں گے۔ وقف قربانی کے حوالے سے عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں وقف قربانی سے ہمارا مقصد، دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ہمارا جو مقصد ہے ایک غریب کی فلاح کے لیے کام کرنا، جی جی، یعنی غریبوں کے لیے ڈائریکٹ آپ ایک کام کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، بالکل ایسا جیسا ہی کہ ہے، ہمارے مختلف ادارے کام کر رہے ہیں، یعنی قربانی بھی کر رہے ہیں تو وہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں ڈائریکٹ، بالکل ایسا ہی، لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا وقف قربانی سے مقصد کم آمدنی والے متوسط گھرانوں کو سہولت پہنچانا ہے۔ مثلا میں کماتا تو ہوں، لیکن میری آمدنی محدود ہے نا، 30,000 روپے میں مہینے کی سیلری میں لے رہا ہوں، 40 لے رہا ہوں، 50 لے رہا ہوں، میری محدود آمدنی ہے، لیکن میرے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ جی، اب دیکھیں 30,000 کی سیلری میں اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ قربانی کر لیں، استطاعت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
ہمارا پروجیکٹ یہ ہے کہ بھی ہم لوگوں کو سستی سے سستی وقف قربانی فراہم کریں تاکہ یہ کم حیثیت کم یعنی متوسط جو گھرانے ہیں اپنی سستا حصہ انہیں مل جائے اور کتنے کا ہے وہ؟ اپنا فرض یہ ادا کر لیں. اس سال جو ہم نے اس کا حصہ رکھا ہے ادنا حصہ جانور میں جو 3 سال سے چھوٹا جانور ہے جسے ہم ادنا جانور کہتے ہیں اس میں 10,500 کا حصہ اس سال ہم نے طے کیا. اتنا سستا؟ جی بس پھر تو عوام کو کرنی چاہیے وقف قربانی. 10,000 میں آپ کی قربانی قبول ہو رہی ہے. جی الحمدللہ ہماری ویسے آپ یہاں کریں گے کم سے کم 30 تو میکسیمم ہے, اس سے نیچے تو نہیں ہے. جی بالکل, کراچی میں تو تقریباً 30 سے اوپر ہی ایک حصہ بڑھ رہا ہے. جی جی. ہم نے 10,500 روپے ایک قربانی کا ریٹ رکھا تاکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہمارے ہم تک پہنچے جی جی کم از کم فرض ادا کر لے, بالکل اپنا فرض ادا کر لیں. خاص طور پر عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہوتی ہے سونے کی وجہ سے, لیکن پیسہ بھی نہیں ہوتا. اب 30,000 کہاں سے افورڈ کریں, ٹوٹل تنخواہ 30,000 ہوتی ہے. بالکل, تو ایسی صورت میں اگر آپ 10,000 میں قربانی کر لیں تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. بالکل. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. پچھلے سال کی بات ہے, ایک مولوی صاحب یعنی پنجاب KPK سے مجھے فون کیا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے علاقے میں ایک قربانی کا حصہ چل رہا ہے 45,000 کا. 45,000 یہ روپے؟ پچھلے سال کی بات ہے, اس سال کے نہیں. اس نے مجھے کہا کہ 45,000 کا ایک حصہ چل رہا ہے, اور جب لوکل جانور ہے جو نارمل جو چھوٹا بالکل ایسا اس جانور میں 29,000 کا حصہ چل رہا ہے. 29,000 روپے پچھلے سال کی بات ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر بھی قربانی واجب ہے, میری بیوی پر بھی واجب ہے. اب نے 2 حصے کرنے میاں بیوی نے. اب اگر ہم ادنا والا بھی کرتے ہیں تو 60,000 ہو رہے ہیں. بالکل اتنے پیسے نہیں, اب ہم کیا کریں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ دارالعلماء کراچی والے یہ سستی وقف قربانی کا انتظام کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے فون کیا تو 2 حصے انہوں نے بک کروائے. پھر انہوں نے اپنے دوستوں سے بھی بات رہی تو تقریباً 6 حصے پچھلے سال انہوں نے مجھے دیے. اچھا. اور ابھی بھی انہی مولوی صاحب کا 2 حصے میاں بیوی کے ابھی وہ بک کر چکے ہیں. آج ان کا دوبارہ فون آیا تھا کہ وہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. انہوں نے دعاؤں کی درخواست بھی کی. انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب کی طرف سے بھی ایک حصہ کرنا ہے. آج وہ ابھی میں آپ کے پاس آ رہا تھا, آپ کے پاس آنے سے پہلے انہوں نے تیسرا حصہ بک کروایا. اب دیکھیں کہاں 60,000 میں اس کی 2 قربانیاں ہو رہی ہیں, اب یہاں 30,000 میں 3 ہو گئی. اس لیے میری سارے تمام احباب سے درخواست ہے کہ اگر جن کے اوپر قربانی واجب ہے وہ تو لازمی وقف قربانی میں شامل ہوں. اور بعض دفعہ قربانی واجب تو نہیں, اللہ نے مالی طور پر آپ کو حیثیت دیا ہے, آپ کے والدین انتقال کر چکے ہیں, آپ اپنے والدین کے حساب سے آپ کے لیے ایک حصہ ڈال لیں. ایک والدہ کے نارمل 10,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس وقت عثمان بھائی اسلام آباد میں ہوتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری فیملی کے رشتہ دار جو انتقال کر چکے سب کی طرف سے ایک حصہ بک کروایا. ماشاءاللہ اللہ انہیں دے رہا ہے, مالدار ہیں. بالکل, دادے کی طرف سے, دادی کی طرف سے, پھپھو کی طرف سے, پھوپھا کی طرف سے, اور بھی یعنی جو ریلیٹڈ جو انتقال کے ریلیٹڈ جو ہے سب کی طرف سے 10,000 اس نے کہا وغیرہ افورڈیبل ہے. 10,000 تو ہاں 70,000 میں اگر ہمارے ساتھ جو مرحومین کے لیے ایصال ثواب ہو جائے تو یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے. بالکل. تو اس طرح اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس طور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں, اپنے والدین کے لیے کیا. الحمدللہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ ذبح کروائے, فرمائے ایک اپنی طرف سے اور دوسرا اونٹ ذبح کیا, فرمائے یہ میری پوری امت کی طرف سے ہے قربانی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی پہلے ہی کر دی ہماری طرف سے. بالکل. اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری طرف سے قربانی کی تو کم از کم اللہ نے اگر مجھے حیثیت دی ہے, توفیق دی ہے, ایک حصہ تو میں لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. بالکل بالکل. تو اگر آپ 10,000 میں ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ڈال دیں گے تو آپ کی غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقف قربانی ہو جائے گی. اس سال الحمدللہ ایک صاحب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی کی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ایک قربانی ہمارے کورنگی کے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے کہا خاص طور پر کہا کہ مفتی صاحب میرا ایک حصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے. تو دیکھو اس طرح تو آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے, جس کو دی ہے وہ اپنے صحابہ کے نام پر, امہات المومنین, ابھی مدر ڈے گزرا ہے ابھی کچھ دن پہلے, تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ام المومنین ہے, حضرت عائشہ خدیجہ ام المومنین ہے, اپنی ماؤں کے نام پر ایک حصہ لے لیں. حضرت عائشہ کے نام پر ایک حصہ لے لیا, حضرت خدیجہ
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر، ان کے لیے ایک ایک حصہ. اب 10,000 میں اگر اللہ نے آپ کو حصہ دیا ہے، 11 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی، اگر آپ 10,000 والا ایک حصہ تمام ازواج مطہرات کی طرف سے کر لیتے ہیں تو کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بالکل. اپنی ماں کے لیے ہم کر رہے ہیں امہات المومنین. تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنے مرحومین کی طرف سے اور اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے بھی اس وقت قربانی میں شامل ہوں. اور دوسری بات یہ کہ بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور عقیقہ انہوں نے ابھی تک کیا نہیں ہے. جی عقیقہ ہے جی جی، یہ بھی جن کے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں یا پہلے ہو چکے ہیں، عقیقہ ظاہر مہنگائی کی وجہ سے کر نہیں پا رہے. بالکل. تو ایسی صورت میں یہ لوگ بھی اپنے کم وہ قیمت میں عقیقہ بھی کروا سکتے ہیں. 10,500 بالکل بہترین آفر ہے یہ، بہترین تو آفر ہے یہ. عقیقہ بھی ہمارے ابھی ایبٹ آباد کے ساتھی ہیں، اور ایک ایبٹ آباد کے ساتھی ہیں اور دوسرا اسلام آباد کے ساتھی ہیں. انہوں نے دو یعنی بیٹوں کے اور بیٹوں کے تقریباً 5 حصے عقیقے کے لیے. اچھا. تو اس طرح یہ کہ اگر آپ کی فیملی میں یا کسی جاننے والے کا کوئی عقیقہ ابھی رکا ہوا ہے، مہنگائی کی وجہ سے کر نہیں پا رہے، یا بچہ بڑا ہو گیا ابھی تک آپ اس کا عقیقہ ادا نہیں کیا، تو ایسی صورت میں آپ 10,500 روپے میں ادنا جانور میں ایک حصہ لے لیں، تو اس کا عقیقہ ہو جائے گا، ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا. تو یہ درخواست ہے میری کہ وقف قربانی سے آپ اعتماد کے ساتھ شریک ہوں. اور ہمارا الحمدللہ ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے. فیس بک ہمارا دارالعلماء کے نام سے فیس بک پیج ہے، آپ اس پہ دیکھیں، ہر چیز کی ویڈیو ہم یعنی شیئر اپلوڈ وغیرہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں. قربانی سے پہلے باقاعدہ تمام شرکاء کا اعلان کیا جاتا ہے، اور قربانی کے بعد تمک گوشت کو الگ کیا جاتا ہے. یعنی ہر چیز آپ دیکھیں گے تو جو وقت قربانی کرتے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچتا ہے. ہمارا گروپ بنایا ہے، واٹس ایپ گروپ ہم نے بنایا ہے، اس کے اندر تمام شرکاء کو ایڈ کیا ہے. سارے شرکاء جو وقت قربانی کے اس گروپ کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. پھر یہ قربانی کی ویڈیو اور اس سے پہلے جانور کی ویڈیوز، ابھی ہمارے پاس تقریباً 20 جانور ہو چکے ہیں، تو 20 جانوروں کی ویڈیوز ہماری فیس بک پیج پہ آہستہ آہستہ جائیں گی. ابھی ساری 20 گئی تو نہیں ہے، 4 ویڈیوز فیس بک پہ ہماری لگ چکی ہیں ہمارے دارالعلماء کے پیج پر. پہلا جانور، دوسرا، تیسرا اور چوتھا. باقی ابھی 16 جانور کی ویڈیوز ہماری آج کل پرسوں تک لگ جائیں گی. تو جانور کی مکمل ویڈیو ہم بناتے ہیں اور وہ شیئر کرتے ہیں. ہر جانور میں جو شرکاء ہیں ان کی پوری لسٹ بنتی ہے، وہ بھی ہماری فیس بک پیج پر شیئر کی جاتی ہے. اور قربانی کے بعد بھی یہ سارے مراحل جو بھی ہوتے ہیں یہ ہم فیس بک پہ بھی شیئر کرتے ہیں، اور جتنے گروپ جو ہمارا قربانی شرکاء گروپ ہے اس میں بھی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بھی اپنے یعنی اعتماد کریں، اور اعتماد کے ساتھ ہر ایک انشاءاللہ سستی، ہماری کوشش ہے کہ سستے سے سستا قربانی کا حصہ آپ کو فراہم کیا جائے.